میں اپنے گھر میں اکیلا بیٹھا تھا اور ایک میگزین دیکھ رہا تھا، کیونکہ میں اپنے گھر والوں کا انتظار کر رہا تھا جنہوں نے رات کو کسی پارٹی میں جانا تھا اور رات کو ہی واپس آنا تھا۔ بارش بہت تیز ہو رہی تھی۔ مجھے لگا دروازے پہ دستک ہو رہی ہے۔ میں گیا اور جیسے ہم لوگ عام طور پہ بولتے ہیں نا کہ کون لیکن کوئی آواز نہیں آئی، تو میں واپس آ گیا۔ ویسے بھی میری امی اکثر ہمیں کہتی تھی کہ اگر رات کو کوئی دروازے پہ دستک دے تو ڈائریکٹ دروازہ نہیں کھولنا چاہیے، بلکہ پہلے پوچھنا چاہیے کہ کون ہے۔ اس لیے یہ بات میرے ذہن میں تھی اور یہ ایک اچھی عادت تھی ہمارے گھر والوں کی۔ میں پھر سے بیٹھ گیا اور میگزین میں مصروف ہو گیا۔ مجھے بہت زیادہ یہ اسٹارڈم وغیرہ یہ چیزیں بہت پسند ہوتی تھی، جس میں بالی ووڈ ہالی ووڈ ایکٹرز کے بارے میں باتیں ہوتی تھی۔ میں اسی اسٹارڈس کو پڑھ رہا تھا۔ ایک میگزین تھا جس پر کرینہ کپور کے بارے میں ان دنوں میں سیف علی خان سے ان کی ریلیشن شپ کی باتیں ہو رہی تھی۔ اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا، دیکھ رہا تھا۔ اچانک مجھے پھر سے دستک کی آواز آئی۔ السلام علیکم دوستو، یہ ہارر سٹوری آپ لوگوں کے ساتھ جو شیئر کرنے جا رہی ہوں، پنجاب کے ایک بہت ہی امیر ترین لڑکے کی کہانی ہے، اور یہ ان دنوں کی بات ہے، شاید 2010 یا 9 یا 8 تک، جب مجھے خود نہیں پتا، جب کرینہ کپور کی شادی سیف سے ہونے والی تھی، ابھی ہوئی نہیں تھی۔ ان دنوں میں شاید کپور سے ان کا بریک اپ اور سیف علی خان سے ان کی باتیں گردش کر رہی تھی۔ یہ بندہ کہتا ہے کہ آدھی رات کو جب میں بیٹھا تھا، جیسا کہ پہلے میں نے بتایا ہے، اور مجھے بار بار آواز آ رہی تھی کہ دروازے پہ کوئی دستک ہو رہی ہے۔ یہ دستک کوئی عام دستک نہیں تھی کہ میں اس کو اپنا وہم سمجھوں، بلکہ باقاعدہ ایسی آواز آتی تھی۔ نہ یہ کسی برتن کے گرنے کی آواز تھی، نہ بارش میں کسی گرج چمک کی آواز تھی، باقاعدہ دروازے کی ہی آواز تھی۔ میں 2 بار گیا، میں نے کہا کون ہے، لیکن مجھے کوئی آواز نہیں آئی، تو میں دوبارہ واپس آیا۔ اس وقت میری عمر 26 سے 28 یا 27 کے بیچ میں تھا۔ ایک مرتبہ پھر ایسا ہوا، اس بار میں نے دل میں سوچا کہ دروازہ کھولنا چاہیے، کیا پتہ کوئی مدد مانگنے والا ہو، کوئی کسی کو کوئی مشکل ہو۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو وہاں کوئی نہیں تھا، لیکن بارش اتنی تیز تھی کہ مجھے دور دور تک کچھ دکھائی بھی نہیں دے رہا تھا۔ اگر کوئی کھڑا بھی تھا تو میں نے نہیں دیکھا۔ میں نے آواز بھی دی 2-3 مرتبہ، کون ہے، کون دروازہ بجا رہا ہے، آ جاؤ یار، دروازہ کھولا ہے، لیکن کسی نے کوئی رپلائی نہیں کی، اور میں واپس اندر آیا، کیونکہ میں اور بھی ویٹ کر سکتا تھا، لیکن چونکہ بارش بہت زیادہ تیز تھی، اسی وجہ سے میں دوبارہ گھر کے اندر داخل ہوا۔ یہ سردیوں کی راتیں تو نہیں تھی، لیکن مجھے سردی لگنا شروع ہو گئی۔ اس کی مین وجہ بارش اور اس کے ساتھ ٹھنڈی ہوا تھی۔ ابھی پھر سے مجھے لگا کسی نے دروازہ کھولا اور بند کیا۔ اب جب میں واپس آیا تو میں نے کرسی پر بیٹھنے کے بجائے اندر جا کے کچن میں اپنے لیے کافی بنانے کا ارادہ کیا۔ میں کافی بنانے لگا اور ساتھ میں گنگنانے لگا۔ میں یہ بات بھول گیا تھا کہ مجھے دروازہ کھولنے کی آواز آئی تھی، جیسے کسی نے خود سے کھولا ہو۔ میں جیسی کافی بنانے لگا، اچانک مجھے فیل ہوا کہ کوئی میرے کمرے میں گیا ہے، ایسے کچن کے سامنے سے گزر کے۔ میں جلدی اپنا کافی کا جو کپ تھا وہ ہاتھ میں لی اور اس میں چمچ گھماتے ہوئے میں باہر آیا، ادھر ادھر برآمدے میں دیکھا، بٹ وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر میں نے اسے اپنا وہم سمجھا اور میں پھر سے گنگنانے لگا۔ اور جیسے ہی میں نے کافی بنائی اور واپس آیا تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ میرے کرسی پر جہاں میں بیٹھا تھا، جہاں میں میگزین دیکھ رہا تھا، وہاں کوئی بوڑھی عورت بیٹھی ہے۔ یہ پیچھے سے تو بوڑھی عورت ہی لگ رہی تھی، اب مجھے نہیں پتا۔ میں تھوڑا
ایک جگہ پہ ایسے رک سا گیا، میرے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے، کیونکہ یار کوئی اچانک گھر کے اندر کیسے انٹر ہو سکتا ہے۔ پھر مجھے یاد آیا کہ یار کسی نے دروازہ کھولا تھا، جس کا میں نے کچھ زیادہ نوٹس نہیں لیا تھا۔ میں نے کہا کون؟ آواز آئی، تمہیں دکھائی نہیں دے رہا؟ بھوک لگی ہے، کھانا دیجیے گا۔ میں تھوڑا گھبرا تو گیا، لیکن پھر سوچا شاید میں نے دروازہ کھلا چھوڑا تھا، اس لیے کوئی اندر آیا ہے۔ اور میں بھاگ کے کچن میں جا کے میں نے دیکھا، ویسے تو میں نے خود بھی کھانا نہیں کھایا تھا، لیکن امی نے میرے لیے بریانی بنا کے ایک ہاٹ پاٹ میں رکھی تھی۔ میں وہ پوری برتن لے کے باہر آیا اور اس عورت کے سامنے ٹیبل پہ رکھا۔ اس نے اپنا منہ چھپایا ہوا تھا، مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا، لیکن مجھے لگ رہا تھا وہ بوڑھی سی عورت تھی۔ میں نے اسے کہا آپ کھاؤ، اور یہاں بیٹھ کے کھاؤ، باہر بارش ہے، مت جاؤ۔ وہ مجھے لگا وہ تھوڑا خوش سی ہو گئی، اور وہ چمچ سے جلدی کھانے کی، لیکن میں سائڈ پہ ہو گیا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ وہ میری وجہ سے ڈسٹرب ہو اور نہ کھائے۔ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا، وہ میرے سامنے تو کیا، وہ 1000 لوگوں کے سامنے بھی کھانا کھا سکتی تھی، جتنی وہ تیزی سے کھا رہی تھی، جیسے وہ مدتوں سے بھوکی ہو۔ اس نے چکن ایسا کھایا کہ آپ لوگوں کو یہ بات بتا کے آپ لوگوں کے پیروں کے نیچے زمین نکل جائے گی کہ اس نے، میں آرام سے تھوڑا بہت اسے دیکھ رہا تھا، اس نے ہڈیاں تک چبائی اور نگل لی۔ پھر میں پانی کا گلاس لے کے آیا، ساتھ میں ایک کولڈ ڈرنک بھی لے کے آیا۔ اس نے کولڈ ڈرنک تو نہیں پیا، لیکن پانی ضرور پیا اور بولا۔ بہت مزے کا تھا۔ پھر میں نے اسے بولا کہ اچھا ہوا کہ تم آئی کھانا کھانے، کیونکہ میں اکیلا بیٹا تھا، بور ہو رہا تھا، اور میرے گھر والے کسی فنکشن میں گئے، بس آنے والے ہو گئے۔ لیکن اگر آپ کو برا نہیں لگ رہا تو جب تک بارش ختم نہیں ہوتی آپ یہاں رک سکتی ہے، یہاں بیٹھ جائے آرام سے آنٹی، میں یہاں سے چلا جاتا ہوں اپنے کمرے میں۔ اس نے کہا نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جاتے ہوئے اس نے مجھے 2 مرتبہ پیچھے مڑ کے دیکھا اور کہا اللہ آپ کے سارے کام جو آپ چاہتے ہیں پورا کرے گا۔ میں ہنسا اور میں نے کہا کام تو میرے پورے ہو جائے گی، لیکن مجھے ایک لڑکی پسند ہے، کیا میرا رشتہ اس کے ساتھ ہو جائے گا؟ وہ ہنسی اور بولی کہ ہاں بالکل، تمہاری شادی اسی سے ہوگی، اور کل ہی تمہاری ان سے بات پکی ہوگی۔ جیسی وہ جانے لگی مجھے ہنسی آئی اور اس کو اللہ حافظ کہہ دیا۔ میں واپس آیا تو تھوڑی سی بریانی بچی تھی، میں نے وہ کھائی۔ خیر مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اتنی تیز بارش میں اس کے کپڑے گیلے نہیں تھے، نہ وہ کرسی گیلی ہوئی، کیونکہ میں جس کرسی پہ بیٹھا تھا اس پہ ایک فوم چڑھا تھا اور وہ اس پہ بیٹھ گئی، اور میں سوچ رہا تھا کہ یہ کرسی تو گیلی ہو جائے گی، اس کے جانے کے بعد میں دوسری کرسی لے کے یہاں آ جاؤں گا، کیونکہ مجھے بارش کو دیکھنا پسند ہوتا ہے اس لیے۔ لیکن وہ کرسی بالکل بھی گیلی نہیں تھی اور نہ وہ گیلی تھی، اور جب میں نے ان سے کہا کہ آپ رک جائیں تو اس نے کہا نہیں، مجھے مطلب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے۔ تو خیر وہ تو چلی گئی، لیکن 2-3 باتیں کہ وہ اندر کیسے آئی تھی، میں نے دروازہ اندر سے بند کیا تھا۔ تیسری بات کہ اس نے جب مجھے کہا کہ تمہارا کام ہو جائے گا، میری امی آئی اور رات کو جیسے ہی وہ لوگ آئے تو میں تو بھول گیا تھا اس بیچاری عورت کو، شاید یہ سٹوری تو میں اسے کل سناتا، لیکن آتی میری امی جب رات کو ہم سب مطلب گپ شپ لگانے کے بعد میں جیسے اپنے کمرے میں گیا، امی آئے اور کہا کہ انیسہ کی امی مجھ سے ملی تھی، میں نے ان سے باتوں میں آپ کے رشتے کا ذکر کیا تو اس نے مجھے کہا کہ مجھے تو آپ کا بیٹا بہت پسند ہے اور میں تو کب سے انتظار میں ہوں کہ آپ لوگ رشتہ لے کے آئیں، آپ کل ہی آ کے بات پکی کر لیں، کیونکہ انیسہ کے بہت سارے رشتے آ رہے۔ میں حیران رہ گیا، وہ لوگ جو مجھے اپنا داماد کسی بھی طریقے سے بنانے کے حق میں نہیں تھے،
ان کے والد کا میرے والد کے ساتھ لفڑا چل رہا تھا، اور ایک یہ کہ کل آ جاؤ، میں نے کہا نہیں ایسے ہی کہا ہوگا، لیکن جب کل ہوئی اور امی گئی تو میری بات واقعی پکی ہو گئی اور باقاعدہ ہم دونوں کا نکاح ہو گیا، کیونکہ جیسی میری امی کی کال آئی کہ بات پکی ہوئی تو میں نے کہا امی مت آئیے، ان سے کہے کہ شام کو ہم نکاح کریں گے، کیونکہ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں اس کے والد کا ارادہ دوبارہ سے بدل نہ جائے، اور اسی طرح ہم مولویوں کو وہاں لے کے میرا نکاح ہو گیا اور مہینے کے اندر اندر میری شادی ہو گئی۔ اس واقعے کو بہت عرصہ ہو گیا ہے، آج 2025 میں میرے 2-3 بچے ہیں، لیکن میں حیران ہوں کہ وہ عورت جو آدھی رات کو آئی تھی، جس نے اپنا چہرہ مجھے نہیں دکھایا تھا، اور اس نے مجھے یقین سے کہا تھا کہ کل ہی، باقی سب کچھ چھوڑو، اس کے کپڑے چھوڑو کہ گیلے نہیں تھے، اس کے کھانے کا انداز چھوڑو کہ اس نے مطلب ہڈیاں ایسی جپائی تھی کہ نگل لی تھی، جبکہ یہ چیز جنات کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ہڈیاں مطلب ہڈیوں کے شوقین ہوتے ہیں۔ اس نے چاول کھائے تھے، وہ مجھے عجیب سی آواز تھی اس کی، جس میں مجھے مطلب بہت ہارر سی وہ فیل ہوتی تھی اس کی آواز، اور پھر اس نے یقیناً کہا کہ آپ کا رشتہ کل ہی ہوگا اور کل ہی پکا ہو جائے گا، اور آپ کی شادی بھی اسی لڑکی سے ہوگی، اور وہی ہوا۔ یا تو اس فقیرنی کی دعا مجھے لگ گئی تو، یا تو وہ کوئی اللہ والی تھی، مجھے نہیں معلوم۔ لیکن ہاں ایک اور بات جو میں سٹوری کے بیچ میں نہیں بولا اور اب بولنا چاہ رہا ہوں، میں نے جیسی بریانی اس کے آگے رکھ دی، اس نے بریانی کے اندر دونوں ہاتھ ایسے بچوں کی طرح ڈال کے ہڈی اور پوری جو چکن تھی وہ نکالی، اور جب بڑی ہڑپ ہڑپ کے کھانے لگی تو اچانک تھوڑی دیر کے لیے مجھے ایسے لگا کہ وہ بھول گئی ہے کہ میں یہاں کھڑا ہوں اور اسے دیکھ رہا ہوں، لیکن تھوڑی دیر میں وہ تھوڑی سی شرما گئی اور میری طرف دیکھا کہ یہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ نہیں۔ اس وقت بھی مجھے تھوڑا ڈر لگا اور خوف لگا کہ یہ تو چکن اور ہڈی ایسے کھا رہا ہے جیسے کوئی مطلب نارمل بندہ نہیں ہو۔ تو یہ سٹوری میں آج، اور ہاں اس کے بعد وہ دوبارہ کبھی مجھے نظر نہیں آئی اور نہ آئی۔ تو میں چاہتا تھا کہ یہ سٹوری آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، تو یہ سٹوری میری زبانی آپ لوگوں نے سنی دوستو۔ یہ سٹوری مجھے کچھ دن پہلے آئی تھی، لیکن چونکہ روزوں کی وجہ سے میرے چینل پہ بالکل ویوز نہیں آ رہے تھے، تو میں نے سوچا کہ مزے والی سٹوری ہے، عید کے بعد آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔